بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اسکالرز ہائیو۔ فرینڈز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ولیم شیکسپیئر کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جو کہ ایک پلے کی صورت میں ہے، اوتھیلو۔ اوتھیلو کے حوالے سے میں سمری وائز کچھ ویڈیوز آلریڈی اسکالرز ہائیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ فرسٹ ایکٹ میں ایاگو کی ہیٹرڈ، ایاگو کی نفرت ہمیں اوتھیلو کی طرف نظر آتی ہے۔ اوتھیلو کمانڈ کر رہا ہے اپنی بٹالین کی اور ایاگو اس کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ رہا ہے۔ ایاگو چاہتا تھا کہ پروموشن ہو ایز لیوٹنٹ، تو اوتھیلو کے ساتھ وہی کام کرے، لیکن بیچ میں ایک نیا کریکٹر آتا ہے، کیسیو۔ اوتھیلو اپنی پسند سے کیسیو کو اپنا لیوٹنٹ چوز کرتا ہے، جس کی بنا پر ایاگو کے اندر ایک ایول پیشن جو کہ نفرت کا ہے وہ جاگتا ہے، اور یہ پوری سٹوری میں ہمیں نظر آئے گا کہ ایاگو ریونج کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے اور کس حد تک یہ انسانی اقدار کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ریونج کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ایاگوز ہیٹرڈ، ایاگوز پلاٹ، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایاگو جب پلاٹنگ کرتا ہے، ان کے خلاف ایک کہانی بناتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے وہ نیو لیوٹیننٹ کیسیو کو اوتھیلو کی نظروں میں گرا سکتا ہے، اور کس طرح سے اوتھیلو اس کو اس کی جاب سے نکال کر اس کی جگہ پر ایاگو کو سلیکٹ کرے۔ اوورآل سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمیں ایکٹ 1 میں جو ایک ترتیب نظر آئی، ایکٹ 1، 2 اور 3 میں، وہ یہی تھی۔ فرسٹ جو شروع ہوتا ہے تو ایاگوز ہیٹرڈ ہے، دین ایاگوز پلاٹ ہے، اس کے بعد بریونشیوز ایکیوزیشن آتا ہے، یعنی الزام تراشیاں ہیں کس کی؟ ڈیسڈیمونا کے فادر کی۔ ڈیسڈیمونا کا فادر دکھ میں، اپنی پریشانی میں اوتھیلو سے کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی میری نہیں ہو سکی، اگر ایک بیٹی اپنے والد کی نہیں ہو سکتی تو وہ اپنے شوہر کی بھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شاید فادر نے پریشانی کی حالت میں کہہ دیے، لیکن اوتھیلو نے ان الفاظ کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ سنبھال کے رکھا، اور وہ سوچتا رہا اس بارے میں۔ رومرز ملتی ہیں وار کی، جنگ کی، ٹرک کے ساتھ اوتھیلو کی فوج کی لڑائی نظر آتی ہے، اور پھر ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ واقعی ٹرکس حملہ کرتے ہیں اوتھیلو کے ایریا پر، جس میں کہ اوتھیلو کو کمیشن دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ ایز اے کمانڈر وہاں پر جائیں اور اس جنگ کو لیڈ کریں گے۔ اوتھیلو کی سائپرس میں آمد بہت ہی مسرور کن بھی تھی، اور جیسے ہی سائپرس میں وہ انٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی افواج نے بہت ہی بہادری کے ساتھ ٹرکس کا مقابلہ کیا، اور کچھ قدرتی تبدیلیاں ایسی ہوئی کہ طوفان کی صورت نظر آتی ہے، جس کی بنا پر افواج جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر پاتی اور شاید پانی کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس میں آٹومیٹکلی اوتھیلو کی فوج کی جیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اوتھیلو اپنی وائف ڈیسڈیمونا سے الگ ایک شپ میں آتا ہے، بہت ہی والہانہ انداز میں وہ ٹینک کی توپوں کی سلامی دیتے ہیں اور اپنے ایک بہادر سپہ سالار کا استقبال کرتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے اس کہانی کو بہت ہی لائف سائز انداز میں کریٹ کیا ہے۔ فرینڈز، ایاگو بہت ہی ایول مائنڈڈ انسان تھا۔ ایاگو سب سے پہلے جو چال چلتا ہے وہ کیسیو کے خلاف چلتا ہے، کیسیو ان ڈسگریس، یعنی کیسیو کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈیسڈیمونا کو پہلے سے جانتا تھا، اور ڈیسڈیمونا چونکہ کیسیو کے ساتھ سائپرس میں آئی تھی تو ان کی تھوڑی سی فرینکنس ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈیسڈیمونا اوتھیلو کی وائف تھی، اس حوالے سے بھی کیسیو ڈیسڈیمونا کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن ایاگو اس کو غلط رنگ دیتا ہے، غلط نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اوتھیلو سے کہ کیسیو جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے ڈیسڈیمونا کو جانتا تھا، شاید وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو تھے صرف اور صرف ایک عہدہ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ہمیں
اوتھیلو کا جو ہمارشیا ہے وہ نظر آتا ہے. اوتھیلو ہاٹ ٹیمپرڈ ہے اور شارٹ ٹیمپرڈ ہے، یعنی اسے غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر تک وہ غصے کی حالت میں ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، جس کی بنا پر اوتھیلو بہت ہی سویئر سرکمسٹانسز کو فیس کرتا ہے. کیسیو میٹنگ کرتا ہے ڈیسڈیمونا کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوتھیلو اگر کسی کی بات مانے گا تو وہ ڈیسڈیمونا ہی ہے. اس لیے وہ ڈیسڈیمونا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کے بحالی کے لیے، اس کے جاب کے لیے ڈیسڈیمونا اس کی سفارش کرے. جو نیکسٹ سین ہمیں ملے گا اس میں ڈیسڈیمونا کی پلیڈنگ ہے، یعنی ڈیسڈیمونا ریکویسٹ کرتی ہے، اور ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ ڈیسڈیمونا ریکویسٹ کرے اور اوتھیلو اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. سو اوتھیلو ڈیسڈیمونا کے انسسٹ پر، اس کی بہت زیادہ اصرار پر کیسیو کو دوبارہ جاب پر بلا لیتا ہے. یہاں سے ہمیں کہانی کا ایک نیا رخ جو ہے وہ ملتا ہے. کہانی مزید آگے بڑھتی ہے اور آیاگو کے ایول ڈیزائنز جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. سو آیاگو بھی جیسے جیسے سچویشن بدلتی ہے سازش میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہے. آیاگو اپنے ساتھ ایک اور سپاہی کو جو کہ پہلے سے ہی ڈیسڈیمونا میں انٹرسٹڈ تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو انوالو کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کو الگ کر دے اور کیسیو کو اس کی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے، اور اس کے نتیجے میں اوتھیلو آیاگو کو اپنا لیوٹنٹ قبول کر لے. سو ہیومن نیچر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے فطرتاً برا ہے. انسان جب کسی دوسرے کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھتا ہے تو جلتا ہے. ویسے تو ہیومن نیچر ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. قدرت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے تو ایسے ہی تو نہیں دیا نا، لیکن ہیومن نیچر کروول ہے، ظالم ہے، اور انسان کا یہی پرابلم ہے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے. آیاگو بھی ہمیں یہاں پر کیسیو، ڈیسڈیمونا اور اوتھیلو پر رحم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آیاگو کو یہاں پر مزید موقع ملتا ہے کہ وہ کیسیو اور ڈیسڈیمونا کے ریلیشن کو نیگیٹو بنا کے اوتھیلو کے سامنے پیش کرے. ڈیسڈیمونا کی پلیڈنگ کے بعد ہینڈکرچیف، ایک رومال جو ہے دی ہینڈکرچیف، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس پلے میں. ولیم شیکسپیئر نے سمبل کے طور پہ، جو کہ لو کا سمبل تھا، اوتھیلو نے پہلی بار جب ڈیسڈیمونا کو گفٹ کیا تھا تو وہ رومال تھا جس کے اوپر اسٹرابریز بنی ہوئی تھی. تو ڈیسڈیمونا کی ایسوسیشن جو تھی بہت زیادہ تھی. ڈیسڈیمونا اس رومال کو بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھتی تھی اور ہمیشہ ہر موقع پر وہ رومال ڈیسڈیمونا کے پاس نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اوتھیلو کو ریمائنڈ کرواتی رہتی ہے کہ اوتھیلو سے وہ کس قدر محبت کرتی ہے، کہ اس کا پہلا تحفہ اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سو آیاگو اپنے ایول ڈیزائنز میں ہینڈکرچیف کا استعمال کرتا ہے. آیاگو کی وائف ایمیلیا، جو کہ میڈ تھی ڈیسڈیمونا کی، وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم نے اس کا جو رومال ہے اس کو چرانا ہے. سو جیسے ہی ڈیسڈیمونا کی پلیڈنگ کا سین ہمیں نظر آئے گا، سم ٹائم ایسا بھی ہوگا کہ اوتھیلو اس کی بات کو نہیں مانے گا. ایٹ دی اینڈ مان تو گیا، لیکن اس سے پہلے اوتھیلو کو جب غصہ آیا فیوری کی حالت میں، وہ ڈیسڈیمونا کے ہاتھ سے اس رومال کو پکڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے. ایسی کنفیوژن کی حالت میں ڈیسڈیمونا چونکہ چاہ رہی تھی کہ اوتھیلو اس سے ناراض نہ ہو، اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے جاتی ہے. جس طرف وہ موو کرتا ہے رومال وہیں رہ جاتا ہے. ایمیلیا کو موقع مل جاتا ہے رومال اٹھانے کا. وہ رومال کو چوری کر کے آیاگو کو دیتی ہے اور آیاگو اس رومال کا غلط استعمال کرتا ہے تاکہ اوتھیلو کے دل میں جو خدشات ہیں، ڈر ہیں، وہ مزید بڑھ جائیں. ولیم شیکسپیئر نے کہانی کو بہت ہی ریئلسٹک انداز سے تخلیق کیا. جیسے ہی وہ رومال آیاگو کے پاس گیا، آیاگو نے اس کو
بہت ہی شاطرانہ انداز سے کیسیو کے آفس پہ رکھوایا اور پھر اوتھیلو کو اس طرح سے کنونس کیا، اس طرح سے قائل کیا کہ اوتھیلو مان لے کہ ڈیسڈیمونا نے اس کا دیا ہوا تحفہ جو ہے حقیر جانا ہے، اور اس نے اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دیا ہے جس انسان کا ان کی زندگی میں شاید کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہاں پر ہمیں جو چیز نظر آئے گی دیٹ از جیلسی۔ جیلسی ایول پیشن ہے، جیلسی کسی بھی ریلیشن شپ کو ختم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو، چاہے وہ میریٹل لائف ہو۔ سو اوتھیلو کے اندر جو جیلسی آتی ہے ایاگو کی جیلسی سے، کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اوتھیلو ایاگو کی پلاٹنگ کو سمجھ ہی نہیں سکا، کیونکہ اوتھیلو کا ہمارشیا تھا کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتا تھا اور غصے کی حالت میں فیصلے کرتا تھا۔ فرینڈز، میں نے شاید پہلے بھی اسکالرز ہائیو میں ایک ایتھک کا ذکر کیا تھا کہ انسانی زندگی میں صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم انسانوں میں صبر کی ہی کمی ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ہم دو حالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور جب ہم بہت غمگین، بہت سیڈ ہوتے ہیں۔ سو دونوں حالتوں میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ سیڈ ہوں، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں ہمارشیا نظر آ رہا ہے اوتھیلو کا، کہ اوتھیلو صورتحال کو دیکھتا ہے، اس کو جانچتا نہیں، ڈیسڈیمونا سے یا کیسیو سے کچھ بھی کنفرم نہیں کرتا، وہ اسی انداز سے دیکھتا ہے جس انداز سے ایاگو اس کو دکھانا چاہتا تھا۔ سو ثابت ہوا کہ اوتھیلو اپنے دماغ سے نہیں سوچتا بلکہ آنکھوں سے سوچتا ہے۔ اس نے جو دیکھا اس پہ یقین کر لیا، اسے لگا کہ اس کی جو مسٹریس ڈیسڈیمونا ہے وہ اس کے ساتھ انفیئر ہے، وہ انچیسٹ وومن ہے۔ ظاہر ہے بریبنشیو کے ڈائیلاگ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے کہ اگر وہ ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکی تو شاید کبھی اچھی بیوی بھی نہ بن سکے۔ تو اس بات کو لے کر اوتھیلو بہت زیادہ غصے کی حالت میں آتا ہے اور ڈیسڈیمونا کے ساتھ اس کے اس پوائنٹ پر بہت سے جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ڈیسڈیمونا چونکہ عمر میں بھی اوتھیلو سے چھوٹی تھی اور ایکسپیرینس بھی ریئل لائف کے اس کے پاس اتنے کوئی زیادہ نہیں تھے، اس لیے وہ شاید انوسینس میں ہی ماری گئی۔ انفارچونیٹلی اوتھیلو کے غصے کی نظر ہوتی ہے کون؟ ڈیسڈیمونا۔ ڈیسڈیمونا کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اوتھیلو اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اوتھیلو اس کی بات کو سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ سو کیسیو کو اس کی ریکویسٹ پر بحال تو کر دیا گیا، لیکن وہ جو چارج ان کے اوپر ایک انلیگل ریلیشن شپ کا لگا ہوا تھا، وہ چارج ابھی تک ختم نہیں ہو سکا تھا۔ اوتھیلو کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل جاتا ہے رومال کیسیو کے آفس میں دیکھنے کے بعد۔ سو فرینڈز، کہانی بہت ہی امپورٹنٹ رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، کہہ لیں کہ انٹرول ہے کہانی کا، جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کہانی نے رائز کرنا ہوتا ہے، کہانی میں ہمیں کریکٹرز کا ڈاؤن فال نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سو ڈاؤن فال کس کا نظر آ رہا ہے؟ اوتھیلو کا، کیونکہ اوتھیلو اپنی وائف پر یقین نہیں کرتا، ڈیسڈیمونا پر، اور اسی طرح سے وہ کیسیو پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ صرف ٹرسٹ کرتا ہے ایاگو پر اور ایاگو کے لائز، جھوٹ پر۔ ایاگو بہت ہی ماہرانہ انداز سے پلاٹنگ کرتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اور ڈیسڈیمونا اور کیسیو کا کریکٹر وہ اوتھیلو کی نظروں میں بالکل صفر کر دیتا ہے۔